بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ودود و صلی علی سیدنا محمد و آلہ و صحابہ انکا رحیم ودود۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 1968-69 کی بات ہے کہ ڈیرہ پاک پر ایک روز قرآن پاک کی تفسیر میں اختلاف کا ذکر چھڑ گیا۔ حضرت فضل شاہ صاحب قطب دو عالم المعروف سائیں نور والے، آپ نے اس کی یہ وجہ بتائی کہ اکثر مفسرین اکرام نے روایات کے سہارے اور ان کی روشنی میں تفسیر قرآن کی ہے۔ اگر سیاق و سباق اور قرآن عزیز میں مدرج دعویٰ و ثبوت کو مد نظر رکھا جاتا تو اختلافات رونما نہ ہوتے۔ اگر آج بھی اس انداز سے تفسیر کی جائے تو اختلاف کی بھی کمی ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید کی تفسیر لکھنے کے لیے استدعا کی گئی کہ مسلمانوں میں اختلاف مٹے اور مرکزیت قائم ہو تو آپ نے اس عظیم کام کی ذمہ داری قبول کر لی۔ آپ کے ارشاد کے مطابق امی وہ نہیں ہوتا جو ناخواندہ ہو، بلکہ وہ ہے جو بظاہر علم قسم پڑا ہوا نہ ہو، لیکن بحر علم الہی کا شناور و غواص ہو۔ بزرگ حدیث فرماتے ہیں کہ امی علوم کا وہ معدن اور مرکز ہے جہاں سے ساری کائنات کے علوم کے سرچشمے پھوٹے اور جاری و ساری رہے۔ امی کا استاد اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ جو پاک ہو وہی امی ہوتا ہے اور امی سے امی بنتا ہے۔ یہ مقام و مرتبہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق و محبت سے نصیب ہوتا ہے۔ حضرت مخدومانہ بھی امی تھے۔ جید علماء اور ماہرین علم و قرآن الحدیث آپ کی محفل میں طفل مکتب نظر آتے تھے۔ آپ نے نماز تہجد کے بعد تفسیر پاک لکھوانا شروع کی۔ اولاً متعلقہ آیت مبارکہ کا ایسا ترجمہ بیان فرماتے جو اصل عبارت کے قریب ترین ہوتا۔ فرماتے تھے کہ جو قرآنی الفاظ اردو میں مستعمل اور ان کے معنی و مطالب واضح ہیں، ان کو منوعاً ضبط تحریر میں لانا چاہیے، کیونکہ علیم مطلق نے جو الفاظ قرآن پاک میں بیان فرمائے ہیں ان سے بہتر اور کوئی لفظ نہیں ہو سکتا۔ آیت مبارک کی تفسیر کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ اس میں ہماری اپنی کوئی زیر زبر اور پیش تک نہیں ہے، سب احلامی ہے۔ اکثر و بیشتر لوگ پوری آیات کی تفسیر پاک آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے اور پڑھ کر لکھا دیتے ہیں۔ ابتدا تفسیر پاک حضور پر نور، شمس العارفین، سراج السالکین، مصدر فیض و کرم، نجم الہدیٰ، سرتاج اولیاء، سرتاج عاشقاں، سرتاج کاملہ، سرتاج اکملہ، مجد اعظم، کلندر اعظم، حضرت رحمان شاہ نور والے المعروف سیکرٹری صاحب نور والے حوالہ کرتاس کیا کرتے تھے۔ آپ باعثہ یعنی کہ ہو ان الفاظ اور ترتیب سے لکھتے تھے جس طرح آپ زبان ترجمان حق بیان سے ادا فرماتے تھے۔ بعد میں چند ایک دوسرے احباب نے بھی لکھنا شروع کر دیا۔ 2 سال کے عرصے میں صرف 5 سپاروں اور 4 رکوعات کی تفسیر ہو سکی۔ دینی اسرا جناب محمد اشرف فاضلی قادری نور والے تشریف لائے اور با اجازت مرشد تفسیر پاک لکھنا شروع کی۔ آپ تفسیر اس طرح ضبط تحریر میں لاتے تھے کہ پہلے دیگر تفاسیر سے متعلقہ آیات کی تفسیر کا مطالعہ کرتے، پھر آپ قطب دو عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بیان کردہ مفہوم کی روشنی میں
بامحاورہ رقم کرتے تھے۔ جناب، جب آپ بستر وصال الہی پر دراز ہوئے تو صرف پارہ ام کی تفسیر لکھوانا باقی تھی۔ عرض کیا گیا کہ حضور ابھی تو تفسیر پاک کا خاصا کام باقی ہے اور آپ نے دائمی رسد کی خبر سنا دی ہے۔ اگر بعد میں کوئی سخت مقام پیش آیا اور رہنمائی کی ضرورت محسوس ہوئی تو اللہ کے فضل سے ایسا کوئی مقام پیش نہیں آئے گا۔ حضور نے فرمایا اگر کوئی ہے تو ابھی دریافت کر لو، اگر آئندہ کوئی دشواری پیش آئی تو اس گھاٹی کا آسان بنانا ہمارے ذمے ہے۔ حضور پر نور حضرت غلام رحمان سیکٹری صاحب کلندر اعظم نور والے جو تفاسیر خوب لکھا کرتے تھے وہ ابھی تک کتابی شکل میں مرتب و مدون نہیں ہوئی۔ مرشد کے وصال کے بعد جناب محمد اشرف فاضلی صاحب نے قرآن پاک کی تفسیر فاضلی سے شائع کی۔ میں آپ کے سامنے آج سورہ اخلاص کی تفسیر پیش کر رہا ہوں۔ پیش کرنے میں پڑھنے میں اگر کوئی بھول چوک ہو جائے تو میں معافی چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، فرما دیجئے اللہ ایک ہے۔ احدیت کا مقام تعین سے بالا ہے اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ خالق کل ہے اور قادر مطلق ہے۔ وہ مالک کل ہے۔ اس کے صفاتی نام بہت ہیں۔ ذاتی نام صرف اللہ ہے جو کسی کی احتیاج نہیں رکھتا اور جس کے حضور سب محتاج ہیں۔ حاصل اللہ کو احد ماننے کے بعد روح کو درست رکھنا لازم ہو جاتا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ ایسی شان رکھتا ہے کہ اس نے سب کچھ بنایا ہے مگر اپنے لیے کچھ نہیں بنایا۔ سب اس سے لینے والے ہیں۔ وہ کوئی احتیاج نہیں رکھتا۔ عالمین کو علم سے باندھنا اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ ہر نفس کی حفاظت اللہ کی شان ہے۔ اتمام حجت اللہ کی شان ہے۔ لوگوں کے ساتھ رافت و رحمت اللہ کی شان ہے۔ اللہ بے مثل ہے۔ حاصل اللہ کے فرمان کو ماننے میں ہی فلاح دارین ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ خالق کل ہے مگر اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ وہ خالق کل ہے اور کسی کی اولاد نہیں ہے۔ پیدا ہونے کے لیے موت کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ حاصل عبداللہ ہونے کا ثبوت اسی طرح دینا چاہیے کہ حق کی ادائیگی میں کسی کا حائل ہونا بھی ہمیں گوارا نہ ہو۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ اللہ تعالیٰ بے مثل ہے، کوئی اس کا ہمسر ہو ہی نہیں سکتا۔ شرک سے پاک راستہ وہی ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقوش قدم سے روشن ہے۔ شاہدین اسی راستے پر چلتے رہے ہیں، چل رہے ہیں اور چلتے رہیں گے۔ جس کی اپنی کوئی بات نہ ہو وہ حق کو پا لیتا ہے، اس کا دل شگفتہ ہو جاتا ہے۔ زبان حق کو بیان کرنے لگتی ہے اور یہ حضرات حق کی تبلیغ کے ساتھ کسی اجر کا سوال
نہیں کرتے۔ حسد، شاہدین کی معیت حاصل ہو تو ہمارا عمل بتائے گا کہ ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کوئی اللہ کا ہمسر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء میں ارشاد فرمایا ہے، سن لو سب امور اللہ ہی کی طرف پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگان دین کی صفات کو اپنانے اور مزین کرنے کا علم، مرتبہ اور شان عطا فرمائے۔ نور والے، نور والے، نور والے، نور والے